بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم او پورا پاکستان کی تروسه پورې د سیلاب چې کوم صورتحال دی هغه نه دی کنټرول شوی. لږ ساعت وړاندې ویل کېږي چې منچر کم جیل دی هغې کې 2 ځایه نورم کټ ولګېده، خو بیا هم چې کوم 7 ضلع ده هغه اوس هم متاثره کیدی شي. یاره هلته اوس هم موجوده را، خو چې کوم ځای نه دغه اوبه تېرې شوې، مطلب د خیبر پښتونخوا مختلف علاقو نه دغه اوبه تېرې شوي دي، نو دې خوا ته دغه سیلاب نه پس چې کوم صورتحال دی هغه د وخت کې انتهایی خطرناک دی. او ویل کېږي چې د خوا مختلف مرضونه چې دي هغه خورېږي لګیا دي، مختلف خلک چې کوم دي هغه متاثره کیږي لګیا دي. او هیلث ډپارټمنټ پرون خپل کم شمار مخې ته راوړي دي، نو تقریبا 1.5 لکو نه زیات خلک تر اوسه پورې د هیلث ډپارټمنټ مطابق چې دي هغې کې د مرض تشخیص شوی دی، چې هغې کې جلدي امراض دي، ډایریا ده، ملیریا ده، د سترګو مسلې دي، آشوب د وخت کې چې کومه وبا ده هغه مخې ته راغلې ده، مختلف مسلې مخې ته راغلي دغه سیلاب متاثرین کې. یو خو دا چې دغه مسلې کمې کیدی شي، کمې بیماری دي چې هغه د اوبو سره تړلي دي، او دا ګنده اوبه چې کم ځای نه تېرې شوي دي هغه ځای خلکو ته کومه بیماري لګېدی شي، او بیا د هغې مخنیوی څنګه کیدی شي په دې هر څه به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې ڈاکٹر سیما اشرف موجود رہا، جنرل فزیشین ہوم دا اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ تھا، RMI پہور سے تعلق تھے. میڈم بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میڈم بتائیے گا کہ جو اس وقت سیلاب متاثرین ہیں ان میں ایک بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے، حاملہ خواتین بھی ہیں. سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ کون کون سی بیماریاں ان کو لاحق ہو سکتی ہیں، اور ابھی تک ان جو متاثرین ہیں کون کون سی جو بیماریاں ہیں ان کو اب تک لاحق ہو چکی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور آپ کا جو سوال ہے کہ اس وقت آپ آلریڈی خود ہی بتا بھی چکے ہیں کہ افیکٹڈ لوگ بہت زیادہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 33 ملین افراد افیکٹڈ، اور پریگننٹ خواتین کی تعداد جو ہے 6.5 لاکھ ہے جی، جن میں سے تقریباً 73,000 کی ڈیوٹیز جو ہے وہ صرف اس ستمبر کے مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا ہے کہ ہمارے اتنے زیادہ اضلاع جو ہے علاقہ دی، نوشہرہ، چرسد، خان، یہ سب افیکٹ ہوئے ہیں. اور ویسے بھی ہم پاکستان جو ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور سہولیات جو ہے کم ہوتی ہیں، اور پھر اس زلزلے کی اس سیلاب کی وجہ سے انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے، لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں، تو بہت سی بیماریاں عام عوام کو لاحق ہو سکتی ہیں ڈسپلیس لوگوں کو. اس میں اگر ہم کیٹیگرائز کر لیں تو کچھ بیماریاں جو ہیں وہ پانی کے ذریعے جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں، جن میں کہ گیسٹرنٹرائٹس، کولرا، ہیپاٹائٹس، یہ بیماریاں شامل. پھر وہ بیماریاں جو پانی گندا ہونے کی وجہ سے جلد کانٹیکٹ میں آ جاتی ہے، آنکھیں کانٹیکٹ میں آ جاتی ہے، تو آشوبیشن کی بیماریاں ہیں، اسکن انفیکشنز ہیں. پھر لوگ جو ہے اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں، کیمپس میں ہیں، اور زمونږ رابطه منقطع شوه. ډاکټر سیما اشرف بیبي ته دوباره کوشش کوو چې هغه ځان سره په ټلیفون د لارې واخلو چې مونږ سره هغوی خبره وکړي چې کوم دا صورتحال دی دې وخت کې د پورا پاکستان کې، او بیا خصوصاً په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دې وخت کې سیلاب نه متاثره علاقې دي چې هغه ځای کې څه مسله روانه ده، او دا خلک چې کوم متاثره شوي دي د هغوی دپاره د علاج صورتحال څه دی. څنګه یې ذکر وکړه چې مختلف زنانه دي هغه دې وخت کې هغوی پریګننټ دي، حامله دي، او ستمبر کې به 80,000 نه زیات 93 والا تر 78,000 پورې زنانه دي چې هغه به دې میاشت کې د هغوی کره ماشوم کیږي. نو دا چې کوم صورتحال دی اخرنۍ میاشت د هغوی د پریګننسي دا انتهایی خطرناکه ده. دې وخت کې ای طرح کیر ضرورت خو هغه سیلاب متاثر کړی. دل بیا ڈاکٹر سیما مونږ سره موجود رہا. جی میڈم آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. اچھا، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ لائن ڈراپ کس وقت ہوئی ہے، لیکن بیماریاں جو ہیں وہ پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں ہیں. پھر اکٹھے رہنے کی وجہ سے سانس کی بیماری اور جو پھیلنے والی متعدی بیماریاں ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. پھر چونکہ یہ پانی والی آفت ہے، سیلاب ہے، تو اس میں پانی جگہ جگہ جو کھڑا ہو گیا ہے سیلاب گزر جانے کے بعد،
تو بہت سارے مچھر اور ڈینگی وائرس اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ بیماریاں، ملیریا اور ڈینگی کی بیماریاں پھیلنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو یہ کہ جو آپ نے بتایا کہ بیماریاں جو اس وقت پھیل سکتی ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے فگر ہے ابھی تک کہ ان کے پاس جو فگر آئے ہیں 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں، مطلب ان میں تشخیص ہوئی ہے بیماریوں کی۔ کیا سمجھتی ہیں ہمارا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے، اور پھر اگر ہم ڈی اے خان کی بات کریں، ہم کوہستان کی بات کریں، چترال کی بات کریں، ان اضلاع کے اندر ہیلتھ کا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا سسٹم ان بیماروں کے لیے انف ہے، ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم سب پاکستانی باشندے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آلریڈی جو ہے صحت کی سہولیات بہت کم ہیں، اور پھر سیلاب زدہ علاقوں میں ابھی میں بلکہ انفارمیشن لے رہی تھی کسی سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 250 کے قریب جو ہے وہ صحت کے مراکز متاثر ہوئے ہیں جن کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے۔ بالکل۔ تو انفراسٹرکچر اگر بہت زیادہ نہیں بھی ڈیمیج ہوا تو کوئی بیسک سہولیات، کوئی اگر وہاں پہ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، ایسی چیزیں، وہ چیزیں تو چلی گئی ہیں، اور جو وہاں پہ کام کرنے والا عملہ ہوگا وہ بھی افیکٹڈ، خود بھی افیکٹڈ ہوگا سیلاب سے۔ یوزل بیا زمونگا رابطہ غالباً منقطع شوا، کوشش کو چی ڈاکٹر سیما دان سره یوزل بیا پلائن واخلو سنگا غوی ذکر وکړه چې زمونږ د هیلث نظام ډېر زیات بهترین نه دی، مسلې مونږ سره شته دی، او بیا که 250 نه زیات چې کم مراکز صحت تی، بیسک هیلث یونټس تی، هغه کې متاثر شوي دي، نو هلته کې کم کم سامان هم پروت و، که هغه د څه مشینو یا هلته کې لږ غونتې کې هم څه اکوپمنټ پروت و، اب هم تباه شوي، بیا د هغې بحالي هم ګرانه ده، صرف چاردیواري نه ده، هلته پروت مشینري هم ده چې هغه بیا دوباره هلته ولګي، او بیا به صوبایي حکومت څومره دې لپاره فنډ مختص کوي، څنګه به طریقه کار برابروي چې هغه ځای ته، هغې خلکو ته هغه بیا هغه فیسیلیټیز هغسې ورسوي چې دوباره فعال شي. دا به ډېر وخت لي، دومره آسان کار نه، تر اوسه پورې چې کومه اندازه ده هغه تقریبا 105 ارب روپو ده چې دا به خیبر پښتونخوا حکومت ته پکاري وي چې دا ټول سسټم یو ځل بیا په خپلو خپو باندې ودرېږي. دا سسټم دی کوم چې خیبر پښتونخوا حکومت خپل نقصانات ازاره کې لګیا دی، چې کوم د عامو خلکو نقصانات دي په دې کې شامل نه دي، چې چا کور لګېدلی دی، د چا کور را پرېوتی دی، هغه له به حکومت یو خاص اماؤنټ ورکړي، خو آیا هغه پیسو کې هغه کور ودرېږي او که نه، فصل چې کوم تباه شوی دی هغه دوباره هغسې ودرېږي او که نه، چې کوم مونږ پرون خبره کړې هم وه چې سبزیانې دي یا مختلف دے وقت کے چکم مسائل دی. نو ازل بیا ڈاکٹر سیما مونگ سرا دا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، ایک تو لائن کٹ گئی تھی، تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے ذکر بھی کیا خواتین کے حوالے سے، خواتین اور بچے اس وقت بہت زیادہ آن سٹیک ہیں، اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے متاثرین میں بھی اور جاں بحق ہونے والوں میں بھی. کیا کہیں گی، ایک تو ہم ان کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں؟ اچھا، بالکل صحیح ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بچے اور خواتین ایک ولنریبل پاپولیشن ہے، کمزور ہے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، اور جس طرح خاص طور پر بچوں کا ذکر کیا ہے، تقریباً 30 لاکھ بچے ہیں وہ افیکٹڈ ہیں اور ایٹ رسک ہیں، اور وہ بیماری سے، ڈوبنے سے اور خوراک کی کمی کے رسک پہ ہیں. تو ان غالباً د لاین مسله ده، معذرت کو ډاکټر سیما نه هم چې مونږ کافي کوشش وکړو چې هغه مونږ سره په لاین وي او خبره وکړي، خو مونږ لاین نه هغوی سره برقرار پاتې نه شو. ډېره شکریه د هغوی چې مونږ له ټایم راکړو چې کوم صورتحال دې وخت کې دی د خیبر پښتونخوا دغه متاثره علاقو کې دننه چې کوم خلک دې وخت کې متاثر غټ تعداد دی، او دغه خلک نه صرف دغه طبي جسمانی بلکې نفسیاتي توګه باندې هم مسلو سره ښکار دي، او هغه نفسیاتي مسلې څه دي، هغه څه کوم مسلې دي، پای به هم خبره کوو، خو یو غوړې شان دمې نه پس. یو ځل بیا هرکلی وایو، مونږ خبره کوو لګیا یو د سیلاب حوالې سره، د سیلاب اثراتو حوالې سره. هغه اثرات کم چې دې وخت کې جسمانی دي یا دې وخت کې مالی دي، هغه مونږ ته ښکاري، خو کم اثرات چې دې وخت کې انټینجبل دي یا نفسیاتي دي، هغې باندې چا دومره خاص خبره نه ده کړې، ولې چې دغه خلک د هغوی خپل کورونه تباه شوي دي، هغوی جایدادونه تباه شوي دي، د هغوی مستقبل دې وخت کې هغوی ته نه ښکاري چې آخر څه به کېږي په ماضي کې، چې هغوی څومره
پیسې خپل په دې کور باندې لګولې وې، خپل دغه کاروبار باندې لګولې وې، هغه کورونه، هغه کاروبارونه، هغه دفترونه، هغه بلډینګونه کوم چې هغوی خپل ټول د ژوند جمع پونجي وه، څومره پیسې پای لګولې وې، هغه هر څه اوبو یوړل. اوس یو ځل بیا به هغوی دغه هر څه ودرئ، د هغوی مستقبل به څنګه وي، دغه کورونه به آیا دوباره همغسې آباد شي او که نه، چېرته نه به هغوی له د خوراک بندوبست کېږي، دغه امداد هغوی دپاره کافي دی او که نه، دا هر څه دا ټول سوچونه دغه د سیلاب متاثرین په ذهنونو باندې روان دي. که ټانکي، که ډیخاني، که پېښوري، که نوخاري، که چارسدوي، که سواتي، که چترالي، هر یو ځای کې د کوهستان نه والی تر ډیایي خانه پورې هر یو کس هم دغه سوچ کوي چې آخر زما سبانۍ ورځ به څنګه تېرېږي، زما ماشومان چې کوم دې وخت کې ما سره دي، آیا هغوی ته به هغه تحفظ میلو شي، هغوی ته به هغه مستقبل میلو شي کوم چې نن نه یو میاشت اول د دغه سړي د دغه زنانه په ذهن کې چلیده. په دې سبا خبره کوو دې وخت کې مونږ سره اسکائپ د لارې ماہر نفسیات انیلا عتیبی موجود رہا. بہت شکریہ انیلا صاحبہ. پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے اور ایسے لوگ جب اپنی پوری جمع پونجی ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، کچھ ہی لمحوں میں جو ان کا گھر تھا، جو ان کی پوری ایک سلطنت تھی، ان کا ایک کاروبار تھا، وہ سب پانی بہا کے لے گیا، تو ان لوگوں کے اوپر گزرتی کیا ہے؟ ابھی جب ریسنٹ سچویشن دیکھیں جو ابھی گزری ہے تو وہ یہ تھا ان کو ڈسپلیسڈ کیا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا کیونکہ وہ پانی کا جو بہاؤ تھا وہ بہت زیادہ تھا اور جانوں کا خطرہ بہت تھا. وہی چیز ان کو اپنی جان بچانی تھی. اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ موٹر وے سائڈ پہ وہ لوگ انہوں نے اپنی رہائش لی ہوئی تھی، شیلٹر لیا ہوا تھا. اور یہ چیز تھی کہ گھر تو چلا، پانی بھر گیا، گھر ختم ہو گیا کیونکہ ان کا یہی تھا پراپرٹی سب کچھ، تو وہ تو چلا گیا جیسے آپ نے ابھی بولا کہ ان کا سب کچھ چلا گیا. تو وہی چیز تھی ان کو فوڈ کا. ابھی جب ہم سروے کر رہے تھے اس میں ان کو فوڈ کا تھا کہ ہمیں فوڈ کوئی لا کے دے، کپڑے وپڑے ہمیں لا کے دے کوئی، اس کے علاوہ ہماری کوئی مالی امداد کرے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھی. اس کے ساتھ سائیکولوجیکل سائڈ پہ ہم نے جب پوچھا تو وہی چیز تھی کہ ڈپریشن، انزائٹی کیا ہوگا، پی ٹی ایس ڈی. جس کو پی ٹی ایس ڈی یہ ہے کہ اگر ایک ایونٹ ہو جاتا ہے، ایک ڈسٹریسنگ ایونٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ان کے سمپٹمز آتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں ابھی کیا کریں گے. سوسائڈ کے جو آئیڈیشنز یا وشز ہیں وہ زیادہ ہو گئے تھے لوگوں میں کہ کیونکہ ہماری لائف تباہ ہو گئی ہے، اب کچھ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ابھی اگر ہم بچوں کا دیکھیں تو اس میں چائلڈ لیبر زیادہ ہو جائے گا یا ہو گیا ہے، سیکشول ابیوز، یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب آگے آ سکتی ہیں. اور یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر، صرف فلڈ کو میں نہیں کہوں گی، نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے 1-2 دن کے لیے افیکٹس نہیں رہتے. یہ پورا ایک ڈیپ چلی جاتی ہے اس کے افیکٹس، اور ایک لانگ لاسٹنگ اس کے افیکٹس رہتے ہیں. انیلا صاحبہ، آپ نے ذکر کیا پی ٹی ایس ڈی کا، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا. ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ اس تمام سیلاب کے اندر سب لوگ ہی متاثر ہوئے ہیں، اس میں 70، 80 اور 90 سال کے بزرگ بھی ہوں گے، اور اس میں شاید 5-6 مہینے کا بچہ بھی شامل ہو، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، ایسے بچے جب تک پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی شامل ہیں، ابھی تک وہ ماں کی پیٹ میں ہیں. ان سب کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ مختلف ہوں گے بچوں پہ، جوانوں پہ، بزرگوں پہ، خواتین پہ، مردوں پہ. ایک عام لڑکا لڑکی جو کہ 15-16 سال کے ہیں اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کا مستقبل سوچ رہے ہیں، 40، 45 یا 50 ایج میں ہوں گے، ان پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ ابھی یہاں پہ یہ ہے کہ بچوں کا اگر ہم دیکھیں تو ان کے سکولز بند ہو گئے، سکولز وہ نہیں جا سکتے، ان کو ایویکویٹ کیا گیا کہ لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکے. سکولز بند ہو گئے. اگر ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں، بی ایچ یوز یا جو آر ایچ سیز ہیں یا وہاں کے علاقوں میں یا ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ پانی آ گیا تھا. بیسک جو ہیلتھ فیسلٹیز یا ہیلتھ کے جو ان کے سروسز ہیں وہ نہیں مل رہے تھے. ونریبل لوگ جو تھے، جو اولڈ ایج والے ہیں، ان کو جو ہے ان کی کافی ایشوز، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو وہ میٹ نہیں کر پاتے. ایون میرے ساتھ ایک یہ ہوا کہ ابھی ہم ہیش کی کیمپ گئے تھے، افغان ریفیوجی کیمپ جو ہے وہاں پہ، تو ایک بندہ اپنے کاغذات اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا تھا اور ان کا ایک انجیکشن جو تھا وہ 1 لاکھ سے اوپر کا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کیمپس میں رہ رہے تھے، ان کے جو گھر تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو وہ پورا وہ پانی سارا بھر گیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے آپ اگر تھوڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز تھی.
اولڈ ایج والوں کے لیے اپنے ایشوز ہیں. اگر ہم فیمیل کا دیکھیں تو ان کا اپنا ہی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں اور بچوں کے اپنے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اگر ان کے سائیکولوجیکل سائڈ پہ جائیں تو ڈفرینٹ اسٹریسرز ہو سکتے ہیں. بچوں پہ الگ اثر انداز کر سکتا ہے یہ کہ جی ہمارے اسکول بند ہو گئی ہیں, کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کیمپس میں رہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کو بیسک ہیلتھ یا بیسک جو ہماری چیزیں ہیں یا ہمیں جو ملنی چاہیے یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہیں مل رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہر بندے پہ اپنا ہی ایک لیول ہوتا ہے کہ کس لیول پہ یہ اثر انداز کرتی ہے ہر ایک انڈیویجول کو, کیونکہ ہر ایک انڈیویجول تو ایک دوسرے سے چینج ہوتا ہے. انیلا صاحبہ, عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ 25 سال سے لے کے 35 سال کی عمر ایسی ہے کہ وہاں بندہ نفسیاتی طور پر کافی مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے, لیکن یہی وہ ایج ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ینگ ایج میں کیا کچھ کمایا ہے اور اب آپ اس کے اوپر کیسے اس کیپٹل کے ذریعے آگے بڑھیں گے. اس عمر کے اندر ہی جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا ہوٹل, آپ کا ریسٹورنٹ, آپ کا گھر, آپ کا کاروبار یا آپ کا سب کچھ جو ہے وہ پانی بہا کے لے گیا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو سب سے مضبوط اعصاب کا بندہ ہے وہ بھی یہاں پہ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے پاس پھر بھی امید ہے کہ 20-21 سال عمر ہے, ہم دوبارہ کما لیں گے. جو ایجڈ ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ ہم نے تو کمانا تھا, کما لیا, عمر گزر گئی. لیکن ان کی جو ایج ہے 25 سے 35 کی زیادہ ونریبل آتی ہے. جی ایگزیکٹلی. ایک بندہ جب اتنی سیونگز کر لے اور اس کو انویسٹ کرے کہیں پہ اور وہ پانی اس کو لے کے چلا جائے تو obviously وہاں پہ بہت ان کو ایک دھچکا لگے گا, اور یہ ہوگا کہ ان کے اپنے جو سائیکولوجیکل سٹریس تو کافی زیادہ ہوگا, اور سائیکولوجیکل سٹریس کی وجہ سے ہی بندے کی فزیکل سمپٹمز یا فزیکل بیماریاں ان پہ آتی ہیں. تو یہی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ دس اسٹیج ان کو کافی ضرورت ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو سروسز سائیکو سوشل سپورٹ دیا جائے, ایموشنل سپورٹ دیا جائے, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں رہا ابھی. اور اسی دوران یہ فلڈ کی وجہ سے ہی کافی لوگوں کا ہمارے پاس یہ بھی آیا کہ جی سوسائڈ والے جو ان کے وشز ہیں وہ زیادہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں ابھی تو ہماری کوئی لائف رہی ہی نہیں, جو ہم نے کمایا تھا یا جو ہم نے رکھا تھا اپنے لیے وہ ختم ہو گیا. they were requesting گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ ہمیں پیسے دیں کہ ہم اپنے گھر دوبارہ بنائیں. تو یہ جی کیونکہ اگر آپ کہ 25 سے یا اوپر سے جتنے بھی لوگ ہیں obviously they will be family oriented people, ان کے میں بھی کچھ لوگوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی تو and they have people to support, ان کے کچھ لوگ ہوں گے ان کو سپورٹ کریں گے وہ خود اپنی فیملی کو. تو اگر اسی انڈیویجول کے پیسے اس طرح چلے جائیں تو اور ان پہ پیچھے سے بوجھ بھی ہو فیملی کا تو سائیکولوجیکل ایشوز تو بہت زیادہ رائز ہوں گے. انیلا صاحبہ, ایک چیز تو جیسا آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ نفسیاتی طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ فزیکلی بھی نظر آتا ہے, پٹھوں کا کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے, پاؤں درد, سر درد, پورا جسم جو ہے وہ درد کرنے لگتا ہے, اور پھر بیماریاں جو ہے وہ آپ کو جکڑ لیتی ہیں. 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں, چاہے پیٹ سے لے کے آنکھوں تک کی بیماریاں ہوئی ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آپس میں جو انٹر لنک مسئلہ ہے, ہم ان کی جسمانی بیماری کا تو علاج کر رہے ہیں لیکن کیا جو نفسیاتی مسئلہ ہے کوئی نظر آیا آپ کو حکومت کی سائٹ سے یا ایون این جی اوز کی سائٹ سے کہ وہ سوشل سائٹ کو بھی دیکھیں اور سائیکو سپورٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو دے رہے ہوں؟ جی ابھی میں نے یہ فلڈ کے دوران یہ دیکھا تھا کہ کافی ساری این جی اوز یہ کام کر رہی ہے, وہ سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس شیلٹر کا کوئی فیسلٹی نہیں تھی, بٹ وہاں پہ سائیکالوجسٹ کو وہ لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ کی, جس کو ہم سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کہتے ہیں. کہ آپ ایٹ دیٹ ٹائم آپ صرف ان کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنے نیڈس اسسٹ کریں کہ ان کی نیڈس کیا ہے, ان کو آپ کیسے سروسز دے سکتے ہیں, ان کا ریفرل کیسے کر سکتے ہیں, اور ان کو حوصلہ دیں. تو یہ ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے یہ چیز اپلائی کی جب وہ جو سائیکالوجسٹ گئی تھی کہ ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک امید ملے, ایک سہارا ملے, اور کہ وہ اپنے جو دکھ ہے یا جو بھی ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور سرکار کے لیول پہ کتنا ہو رہا ہے؟
سرکار کے لیول پہ جو ڈی سی نوشہرہ نے کافی مدد کی، ان کا میں دیکھتی ہوتی ہوں. مس وزیر کا ہم نے دیکھا، میں باقاعدہ خود مس وزیر سے ملنے بھی گئی تھی. اس کے علاوہ یہاں پہ پشاور میں جو ڈی سی پشاور والے ہیں تو انہوں نے کافی مدد کی، راشن وغیرہ پرووائڈ کیا. اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں جو سوشو سائیکو سپورٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا مجھے ایز سچ اتنا پتہ نہیں ہے، بٹ میں اگر این جی او سائٹ پہ کہوں تو وہاں پہ انہوں نے سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کی، وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز انجلا صاحبہ جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کا اثر بہت لمبے وقت کے لیے ہوتا ہے. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ سیلاب آیا، سیلاب چلا گیا، ہر ایک کو کمپنسیشن مل جائے گی، 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، وہ اپنا گھر بنائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. عمومی طور پہ یہ جو پی ٹی ایس ڈی ہے، کسی بھی ڈیزاسٹر کے بعد کتنے عرصے تک یہ اینزائٹی ڈپریشن جو ہے، جو ریسرچ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کتنا عرصہ تک وہ بندہ جو ہے یا وہ شخص جو ہے وہ اس سٹریس کے اندر اور اس ڈپریشن کے اندر رہتا ہے؟ ڈپریشن کے لیے جو کرائیٹیریا ہے تو وہ 2 ویکس کا ہے، کہ وہ ایک مہینے کا انہوں نے جو ہماری ریسرچ یا جو ہماری کتابیں ہیں ان میں لکھا گیا تو وہ یہی چیز ہے کہ 2 ویکس ان کا آپ ڈائگنوز جب کرتے ہو تو وہ 2 ویکس ہے، اور اس طرح وہ جب تک وہ سالو نہیں ہوتا تو وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اور سیویئر یا کرونک سٹیج میں چلا جاتا ہے. تو اس کو جب تک جیسے ہی ڈائگنوز کیا جائے تو اس کی کاؤنسلنگ یا جو بھی ان کو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہے وہ پرووائڈ کر دینی چاہیے. پی ٹی ایس ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نائٹ میئرز آپ کو ہوتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، ایک جگہ پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ جو ہے نیند میں اٹھ جاتے ہیں، تو یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں اور آپ کو فلیش بیکس آتے ہیں ان چیزوں کی. آخری سوال جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایسے حالات میں خودکشی کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ کہتا سب کچھ لٹ گیا تو میں کیوں زندہ رہوں. کتنی شکایات آپ تک پہنچی ہیں یا آپ کے کولیگز نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اب تو کچھ بچا ہی نہیں، اور پھر اس کی روک تھام ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ زندگی کی طرف آئیں؟ میں نے جتنا یا میری کولیگز وغیرہ نے جتنا مجھے بتایا تو وہ یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو کوئی لائف ہی نہیں رہی اور ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کچھ لوگوں کے لوڈ ونز جو ہے وہ فوت ہو گئے ان میں، تو یہ چیزیں تھی. تو وہ کہہ رہے تھے ابھی تو کوئی ہمارے پاس یہ ہماری لائف ہی نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے. تو ان کو ایٹ دس سٹیج ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اویئرنیس ریزنگ کرنی چاہیے، اللہ کا حوالہ دینا چاہیے کہ لائک اگر آپ بچے ہیں تو آپ آگے اپنی لائف دیکھیں. ابھی ایک دس سٹیج پہ جو ہے آپ کی لائف ختم نہیں ہوئی، آپ کو اللہ نے اس بڑے مسئلے سے بچایا تو آپ ابھی سے شروع کر سکتے ہیں، دوبارہ اپنی لائف بنا سکتے ہیں. تو وہاں پہ نا ان کو ایک ایموشنل سپورٹ دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی ان کی فیملی کی کاؤنسلنگ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ایک سوسائڈل ایڈیشن والا بندہ جو ہے وہ آپ کو شاید اتنا انڈرسٹینڈ نہ کریں، بٹ چیک رکھنے کے لیے ان کی فیملی کو بھی آپ نے اس ٹریٹمنٹ میں اس پروسیس میں انوالو کرنا ہے کہ وہ فیملی کو بھی آپ سائیکو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اپنے جو لوڈ ون ہیں ان کو اکیلا مت چھوڑیں، ان کے ساتھ رہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں آپ کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، آپ جو ہے اپنی لائف دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ انیلا عتیق صاحبہ ماہر نفسیات و سنگائی ذکر ہوکر چے کلا ہم دسے مسئلہ مخ تراشی چے اغا نفسیاتی توگا باندے دا خلق متاثر شی اور چوی دی ہم پوسٹ ڈیزاسٹر سٹریس اگوی خبر اوکلا پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر نو دینا پس دا انزائٹی وی سڑے دا ڈپریشن شکار شی زنانہ زیادہ کی گی چاہے کور کے دن غار سے تلاڑ شی نو بیا دے ارس نپس اگوی تا جذباتی یو سپورٹ پکار دے اگوی تا دا وہ پکار دے چاہتے جون دے ضروری دے اور دا جون بیلل نے دی دا جون خدای ورکڑے دے ټول پکې مړه شو ته بچ شوې نو څه وجه ده ځکه خدای بچ کړی ځکه دې ژوند سره مینه وکړه او دا ژوند مخې ته بوځه. دا سپورټ انتهایي ضروري دی او دا ستاسو او زمونږ د ټولو ذمواري ده. یو وړه شنده ماخلو. تاسو پروگرام کې اوزل بیا هر کله وایو نن د پاکستان تحریک انصاف په خبر کې پاور شو دا او دغه پاور شو دینه اول هم په خبر کې خوده شوی واخو سیلاب
چې کله راغې نو هغې نه پس انتهایی شدید تنقید شو پاکستان تحریک انصاف باندې، او پاکستان تحریک انصاف بیا دغه جلسه ملتوي کړه او د هغې نه پس نن تاریخ 6 ستمبر وټاکلی شو. همغه د پیښور بېنظیر چې کوم اسپتال دی هغې پلاټ کې دغه جلسه وشوه، او دغې جلسې نه اول نن سهار نه دغه جلسه په خبرونو کې وه، ولې چې د پیښور ډیولپمنټ اتھارټي PDA ګاډي او عمله هغوی د پاکستان تحریک انصاف جھنډې په پیښور کې لګولې او مختلف ځایونو کې هغوی په خپل ګاډو باندې تور ټیپ لګولی و چې هغه ټیپ بیا هلته کې عوامي نیشنل پارټۍ ورکرز هغوی لاړل، هغوی ریکارډینګ وکړه، دغه ویډیو هغوی جوړه کړه او هغه ویډیو هغوی وایرل کړه، او بیا هغې نه پس مجبوراً الیکشن کمیشن هم په حرکت کې راغی او د پیښور چې کوم دی وخت کې ډسټرکټ مانیټرنګ آفیسر دی NA31 الیکشن کېږي لګیا دی، هغې له پاکستان تحریک انصاف نه عمران خان صاحب امیدوار هم دی، نو هغوی نوټس جاری کړ ډایرکټر جنرل پېښور ډیولپمنټ اتھارټي ته چې کوم زمونږه ضابطه اخلاق جاری شوی دی دغې ضمني انتخاب دپاره ولې د هغې خلاف ورزي وشوه او ولې سرکاري مشینري استعماله شوه. د PDA دا وینا ده چې هغوی خپل یو اهلکار هم دی کې معطله کړی دی، ولې چې دا ارڅ د PDA په وینا نه دي شوی، دا د هغوی طرف نه وینا شوې ده. بهرحال دا افیشل وینا نه ده، دا هغوی لخوا د سورسز دا خبره وینا کول دي چې هغه سړی هغوی هلته نه معطله کړی دی. خو دې سره سره یو ورځ وړاندې پرون الیکشن کمیشن نوټس جاری کړ صوبایي حکومت ته او هغوی وینا وکړه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، گورنر خیبر پختونخوا مشتاق غني صاحب، د صوبایي اسمبلی څومره هم صوبایي حکومت دی وخت کې څومره هم کابینه ممبران دي هغوی او مشیران او سپیکر ډپټي سپیکر هغوی به هم په دغه جلسه کې ګډون نه کوي. خو هغه جلسه کې نن په سټیج باندې چې کوم کسان ما ولیدل هغې کې خلیق الرحمان صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب، کامران بنګش صاحب، دغه صوبایي وزیران هلته کې ناست وو او هغوی هم دغه جلسه کې ګډون کړی. وزیر اعلی محمود خان صاحب په نظر رانغې، گورنر صاحب هم رانغې، نو هغه ځای کې چې کومه ناسته وه هغه دغې وزیرانو وکړه او هغه د الیکشن کمیشن کوم ضابطه اخلاق وو هغه هغوی نظر انداز کړل په مکمل توګه باندې. نه اول داسې پیازل نه دی، دې نه مخکې هم چې کله عمران خان صاحب په خپله وزیر اعظم و هغوی دغه ضابطه اخلاق په خپله یو سایډ ته ایښی او پوره د بلدیاتي انتخاب چې کله خیبر پختونخوا کې دویمه مرحله وه هغې کې هم هغوی خپله خوښه کړې وه. 6 ځله نوټس جاری شوی وزیر اعلی ته او وزیر اعظم ته، دا هغه ټایم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته، خو په هغې باندې څه کاروایي مخې ته نه وه راغلې. دې ځل یو ځل بیا مونږ ګورو چې صوبایي وزیرانو دا خلاف ورزي کړې ده چې څومره کاروایي به اوس د هغوی خلاف کیږي. خو پیښور جلسه عمران خان صاحب وکړه، پیښور کې خپل پاور شو وکړه او بیا دا مو کتلی شو چې څومره خلک هغې له راغلي دي. ښه غټه جلسه وه، کامیابه جلسه وه، خو بهرحال 32,000 کرسۍ لګېدلې وې په دغه پرزیدنت اسپتال چې کوم پلاټ و هغې کې، او بیا صوبایي وسایل چې استعمال نه شي نو بیا هغسې نه ده. ډپټي کمشنر صاحب په خپله تللی و د جلسې مقام ته، د هغې ځای تیارانې کتلې وې. نن زموږ چې کوم چیف ټرافیک وارډن دی هغه په خپله تللی و، هغه هلته ځای وکته، پوره ټرافیک پلان هغوی جاري کړ چې عمران خان صاحب را روان دی جلسه ښه طریقې سره وشي. نو پیښور نن پوره جام و، بیا هم پیښور کې رش و چې خلک راووتل، عمران خان صاحب را روان و، د هغوی پوره خپل یو فین فالوینګ دی. خو د الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق و هغه یو ځل بیا وایلیټ شوی دی. ګورو دا خو په ډېر وخت پاتې دی چې څه وخت پورې الیکشن کمیشن نوټس جاری کوي او بیا څه کاروایي کوي د خلکو خلاف کوم چې دغې جلسه کې موجود وو. یو وړه شان دم اخلو. تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پیښور کې دې وخت کې د شوکمارانو او د ډاکوانو راج دی. پیښور کې مختلف ځایونو کې موږ ګورو چې په سوشل میډیا باندې هم چې د چا ډه غواړي د چا نه موبایل اخیستل غواړي، موبایل سنیچنګ اډر په اسانۍ باندې کولی شي. د موټر سایکل سنیچنګ ډېر آسان کار دی، ګاډي دې وخت کې پټیږي لګیا دي، خلکو نه دې وخت کې په روان لاره باندې تماچه راوباسي او دغه ټوپک په زور باندې بل نه هغوی بټوه اخلي، موبایل اخلي، موټر سایکل اخلي او پولیس په دې کې بالکل ناکامه دی چې چاله تحفظ ورکړي. د پیښور بدامني دې وخت کې مخې ته راغلی. دا صوبایي دارالحکومت دی، پوره صوبه خو یو طرف ته، خو صوبایي دارالحکومت کې چې کوم حالات دي هغه د وخت کې انتهایی خرابېږي لګیا دي. او زنانه دي که ماشومان دي که مشران دي که کاروباري افراد دي، هر یو کس دې وخت کې هم په دغه سوچ دی چې په کومه لاره روان یم، آیا موبایل د جیب نه راوباسم او که نه، فون کال را روان دی ریسیو کم او که نه، یوازې روان یم څوک مې ایثار نه کړي. په موټر سایکل یو کس تېرېږي لګیا دی، چېرته شوکمار نی، چېرته ډاکې اچولو والا نه وي، څه ورسره وکړم. دا یو یره دې وخت کې هر یو کس ته
مخې ته راغلی دا او ټولو نه زیات دې وخت کې د خیبر پښتونخوا او د پیښور چې کوم ورکوټ تاجر دی کوم چې د شپې خپل دکان بند کی ټول رس کارو کی او چې کله کور ته ځي جیب کې ورسره 1000 2000 روپۍ وي هم یریږي چې زه به دا پیسې کور ته ورسوم او که نه. په دې سره خبره کوو دې وخت کې موږ سره د پیښور چیمبر صدر خالد فاروق صاحب موجود ہے. سر بہت بہت شکریہ. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ پشاور کی جو صورتحال ہے، جو رہزنیاں ہو رہی ہیں، جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سب کے سامنے ہیں، تاجر برادری کو کیا مسئلہ آ رہا ہے اور وہ اوورال پشاور کا حصہ بھی ہے، عوام کو اوورال کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ کا اور مشرق ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ایک بہت اہم موضوع پہ پشاور چیمبر کو اور مجھے مدعو کیا اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکیں. بنیادی طور پہ فہیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تاجر جو ہیں سیکٹر سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور اس میں تاجر جو ہیں وہ ملک کی اکانومی میں بیک بون کا ان کا کردار ہوتا ہے. تو جو تاجر ہوتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تاجر کی جان اور مال کا تحفظ کرے تاکہ تاجر اچھے طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں اور اس ملک میں مطلب جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو بالکل اس وقت تاجر جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. جو ہماری اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، تاجروں کو کوئی تحفظ نہیں ہے اور اس میں چاہیے کہ حکومت ان کو ایک پراپر نظام سسٹم بنائے جس میں جو بھی یہ جو کیونکہ ہم بنیادی طور پہ جو ایس ایم ای سیکٹر کے تاجر ہیں وہ اسٹرکچرڈ ہیں اور ڈاکومنٹڈ ہیں اور وہ حکومت کو ٹیکس اسی لیے دیتے ہیں کہ حکومت ان کی جان اور مال کا تحفظ یقینی بنائے. خالد صاحب، اب تقریباً کوئی 100 سے اوپر بازار اس وقت ہمارے جو اسمال چیمبر ہے اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، 120 کے قریب. آپ کو کتنے تاجروں نے اب تک کوئی اپروچ کیا ہے یا درخواست دی ہے، خود متاثر ہوئے ہیں پشاور میں اسٹریٹ کرائم سے؟ دیکھیں جی، پشاور شہر بنیادی طور پہ تو ایک بڑا تاریخی اور پرانا شہر ہے اور یہ پھولوں کا شہر کہلاتا تھا. تو یہاں پہ اب کافی آبادی بڑھ گئی ہے تو کافی یہ پھیل گیا ہے تو جس کی وجہ سے اندرون پشاور اور پھر اس کے بعد جو اس کی پریفریز میں پشاور کے جو تاجر ہیں ان کو بے پناہ مسائل ہیں کیونکہ وہ سیکیور نہیں ہیں. وہاں پہ ان سے جو ان کی جو کیش ہوتی ہے بینک تک جانے میں ان کو کافی پرابلمز ہوتی ہیں. راستے میں ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ کسی وقت کہیں سے کوئی آ کے تو ان کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اس لیے ہم پشاور چیمبر کے بحاف پہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا انٹیلیجنس جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرے اور لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کریں کہ لوگ یہاں. خالد صاحب، آپ کو کسی نے شکایت کی ہے اب تک تاجروں میں کہ ان کو لوٹا گیا ہے پشاور میں؟ جی مختلف سیکٹر سے ہمیں شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں. پشاور چیمبر تو بنیادی طور پہ ایس ایم ای سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور جو چھوٹے تاجر ہیں جس میں دکاندار شامل ہیں، اسمال انڈسٹریز شامل ہیں، جس میں ڈسٹریبیوٹر حضرات شامل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں تو وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ شکایات موصول ہوتی ہیں. اور یہ شکایات کیسی ہیں؟ آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ کیا آدھی رات کو لوٹا گیا یا دن دہاڑے لوگوں کے سامنے لوٹا گیا ہے؟ کیا صورتحال ہوئی ہے؟ مطلب جرائم کی شرح کس طرح سے ہے؟ موبائل سنیچنگ زیادہ ہے، لوٹ مار دکان پہ آ کے پستول رکھ کے پیسے لینے زیادہ ہیں، یا کہ اکیلے میں انجانے میں پکڑ کے وہاں سے بٹوا لیتے ہیں؟ کس طرح کی جرائم سامنے آئے ہیں؟ زیادہ تر تو جو ہمیں شکایات موصول ہوئی ہیں وہ دن دہاڑے ہوتی ہیں اور وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو تاجر حضرات اپنی جو کیش بینک لے کے جاتے ہیں یا یہ کہ موبائل سے سنیچنگ ہوتی ہے تو دن دہاڑے زیادہ ہوتا ہے. رات کے وقت کم شکایات موصول ہوئی ہیں. اس میں کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں سے یہ مطلب شکایات زیادہ آ رہی ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں؟ اندرون سٹی سے، رنگ روڈ سے. یہ جو جہاں پہ مطلب یہ کہ اتنے زیادہ وہاں پہ افیکٹو قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے جہاں پہ مطلب ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. اور پولیس نے آپ کو اس پہ کیا رسپونڈ کیا ہے؟ پولیس کے ساتھ بھی ہماری گاہے بگاہے ملاقات ہوتی ہے. ہم اپنی جو شکایات ہیں ان تک پہنچاتے ہیں اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک پراپر اور مربوط قسم کا سسٹم کریٹ کریں تاکہ تاجروں کو تحفظ ملے اور وہ اپنا کاروبار آسانی سے کر سکیں. تو کیا رسپونڈ کیا جب آپ نے سے کہا کہ جی ہمارے تاجر ہیں، پہلے ہی کاروبار ڈوبا ہوا ہے، ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، بجلی کے بل بڑھا دیے ہیں، کرونا گزر گیا ہے، دکانیں بند کرا دیتے ہو، صوبائی حکومت ٹیکس الگ لے رہی ہے، الگ فیڈرل لے رہی ہے، اوپر سے یہ چور ڈاکو نکل آئے ہیں، تو پھر پولیس نے کیا رسپونڈ کیا آپ کو؟
جی اس طرح کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت تاجر جو ہے بنیادی طور پہ وہ جہاد کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہماری جو ملک کی اکنامک حالات ہیں، ہم اس وقت اکنامک کرائسس اور پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہے ہیں، تو اس میں تاجر جو ہے وہ بڑا مشکل سروائیو کر رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک کی معیشت ہے تو اس میں اگر اس کو سیکیورٹی بھی فراہم نہ کی جائے، جس طرح آپ دیکھیں کہ باہر کے جو ملک ہیں تو اس میں اگر کوئی انویسٹر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے سیکیورٹی مانگتا ہے، تو ہمارے ملک میں ہمارے پشاور شہر کے جو تاجر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے ہمیں تحفظ فراہم کرے کہ ہم اپنا کاروبار کر سکیں اور ملک میں کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ خالد صاحب، یہ جو آپ کو شکایات ملی ہیں سابقہ اندرون شہر مین سٹی سے بھی دن دہاڑے ڈکیتی کی باتیں آئی ہیں، رازدانی سامنے آئی ہے، ان شکایات میں اب تک پولیس نے کتنی شکایات میں گرفتاریاں کی ہیں، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، اس گرفتاریوں کو تو ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا کیونکہ وہ تو ان کے اپنا کوئی سسٹم ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ شکایات ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ پولیس کو انفارم کیا جائے، جو بھی تاجر کس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو انفارم کیا جائے۔ اس میں سجیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ پولیس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ایک ہیلپ لائن بنائے، جس میں اگر کہیں کسی علاقے میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہیلپ لائن کے تھرو پولیس کو انفارم کریں اور اس جو مسئلہ ہے اس کو وہیں پہ ہم روک سکیں۔ خالد صاحب، ابھی تک کوئی جو رسپانس پولیس کا ملا ہے، کیا تاجر مطمئن ہو گئے کہ بجی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ الرٹ ہیں یا نہیں؟ ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کا وہ رسپانس نہیں جو کہ ان کو چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، مطمئن تو تب ہوں گے کہ ہمارے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے پشاور شہر میں جتنی بھی جرائم ہیں اس پہ قابو پا لیا جائے تو تب ہم مطمئن ہوں گے۔ تو جب یہ ڈیلی کی روٹین پہ یہ مسائل آ رہے ہیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ تاجر تو مطمئن ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس پہ فوری کوئی اقدامات نہ کیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ہم نے اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل نہ بنایا تو اللہ نہ کرے کہ جس طرح کراچی کے حالات ہیں اس میں مطلب یہ کہ دن دہاڑے ڈکیتیاں ہوتی تھی، اسنیچنگ موبائل ہوتی تھے، تو اس سے کافی پرابلم بڑھتی رہی اور وہ پھر کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، جتنی بھی فیڈریشن ہے، چیمبرز ہیں، ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ ایک مربوط طریقہ کار بنائیں جس کے ذریعے ہم تاجروں کو تحفظ فراہم کریں اور وہ اپنا کاروبار سکون کے ساتھ۔ اور خالد صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک حکومت نے، ضلعی انتظامیہ نے، سی سی پی او صاحب نے بلایا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا وہ خود چیمبر آئے ہیں کہ میں آتا ہوں، آپ کا مسئلہ ہے، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ آپ کو سنجیدگی نظر آئی ہے؟ ہمارے سی سی پی او صاحب سے اور ایس ایس پی آپریشن صاحب سے ان موضوعات کے حوالے سے مختلف فورمز پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کو اپنی جو شکایات ہیں وہ پہنچائی ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں اس میں ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو ان ڈیٹیلز کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اپنی شکایات ان تک پہنچائی ہیں، کیونکہ تاجر جو ہیں بنیادی طور پہ دیکھیں ہر وقت حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں اس وقت ایک بہت بڑا جو ڈیزاسٹر سیلاب کے حوالے سے آیا ہے تو تاجروں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے۔ ہمارے تمام جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں، چیمبرز ہیں، فیڈریشن ہے، انہوں نے سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مخیر حضرات ہیں وہ آگے آئیں اور ہمارے ان بھائیوں کی مدد کریں تاکہ ہم اس آزمائش کے اس سے نکل سکیں۔ خالد صاحب، پولیس کا ریسپانس میں آخری بار سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا طرح ہے ابھی تک؟ کیا وہ کام کر رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی تاجر جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے؟ دیکھیں، واقعات تو رونما ہو رہے ہیں، پولیس تو تعاون اپنے اینڈ پہ کر رہی ہے۔ جب ان کے پاس رپورٹ جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وہ ان کا انٹرنل ایشوز ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس وقت مطمئن ہوں گے کہ جب یہ معاملات روٹین میں نہ آئے، یہ معاملات کو کنٹرول کیا جائے اور جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچا کے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ جو تاجر ہیں وہ سکون سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ مطلب ابھی تک آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا نہیں ہے کہ آپ نے درخواست دی ہو کہ جی یہ تاجر ہے، یہ لوٹا ہے، اور پھر پولیس کہے کہ جی ہم نے اس کو لوٹنے والے شخص کو پکڑ لیا ہے؟ نہیں، ایسا ہمارے سامنے کوئی ایسی ایگزامپل نہیں آئی۔ جی بہت شکریہ خالد فاروق صاحب سنگھ آغوی ذکر وکړ چې تاجر برادری دا زموږ ټول سسټم د دې په ټیکسونو چلیږي لګیا دی او هغوی تک تحفظ حاصل نه وي، نو بیا به دا مسلې هغوی په ډیټیل کې ووایي چې زموږ مسلې دي، موږ ایس ایس پی آپریشن ته م ووایې، موږ سی سی پی او ته م ووایې، هر یو کس ته م ووایې، خو مسله نه حل کېږي لګیا ده۔ پولیس وایي چې موږ کار کوو، خو همغسې او حیرانتیا خبره دا ده چې پېښور کې پیښور مین سٹی اندرون شهر کې د ورځې او د شپې یو ځای کې هم رازنی لامون ته نه ده رپورټ شوی، د ورځې رازنی رپورټ شوی ده، د ورځې په لاره کې په رڼا ورځ
تاجر چې کوم دی هغه لوټلی شي د هغه د جیب نه پیسې اخیستې کېږي هغه نه موبایل اخیستې کېږي او بیا حکومت وایي چې مونږ خو تحفظ ورکړی دی ټیکس ولې نه ورکوي نو دغه ټیکس اخیستو نه مخکې لږ تحفظ خو ورکوي او دا انتهایي ضروري ده دې کې ملټیپل فیکټرز دي صرف دا نه ده چې بل کس جرم کوي نو جرم کولو شاته هم وجه ده خو دغه تاجر خو دې کې څه ګناه نشته دی چې اوس بل کس وایي چې جي ما سره خو د خوراک پیسې شته نه نو زه به تاجر نه پیسې هم خبره نشته دی دا تحفظ ورکول د پولیس ذمواري ده او پولیس ته هم لږ راویښ شي خپله ذمواري دې پوره کړي جلسو سیکیورټي هم د هغوی ذمواري ده خو تاجر سیکیورټي هم دغه پولیس ذمواري ده پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان